مولانا عبد الماجد دریابادی، ان کے والد ان کو عالم دین بنانا چاہتے تھے۔ مولانا صاحب جو عبد الماجد دریابادی بی اے میں فیل ہو گئے، نماز نہ پڑھنی، جا کے تھیسٹ ہو گئے، کافر ہو گئے، اللہ کے منکر ہو گئے، ابے کا جنازہ بھی نہ پڑھا، کوئی نہ پڑھا۔ ابے کو پتا تھا پتر میرے یہ، ابا جی جانے لگے نا حج پر، انہوں نے کہا پتر میں اگر مر گیا تو پیچھے کچھ پڑھ ضرور نہیں، مجھے تجھ پر امید تو نہیں، چل تو نہیں پڑھنا، کسی کو کہہ کے پڑھائی کرا دی میری، رب سے تو پتر مانگا تھا کہ دین کا۔ تو مولانا فرماتے میرے دل میں اس وقت ذرا نہ رونا آیا نہ، میں نے کہا ابا تو ایسے خام خواہ فضولیات باتیں کر، جذباتی باتوں پہ اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ بڑے سخت مزاج تھے مولانا کی، آپ بیتی پڑھنے والی ہے، کوئی بندہ آپ بیتی پڑھ لینا مولانا کی، وہ کہے گا ہاں ہاں کیا کیا گزرتی دل کے اوپر، کیا کیا گزرتی جان کے اوپر، وہ پڑھنے والی پوری آپ بیتی بلتی بازار سے، کہیں اتنی سی آپ بیتی، میں کہ 10 دفعہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ مولانا نے داستان بتائی کیسے میں اپنی لڑکی کے اوپر فریفتہ، سب کو باتیں کھولی انہوں نے اپنی، ہے جی۔ مولانا فرمایا میرے دل کے اوپر کوئی رحم نہیں آیا نہ۔ پھر جب اس بندے اسی عبد الماجد دریابادی نے اپنے آپ کو لوٹایا، جب وہ لوٹا تو پھر مفسر قرآن ہوا، 2 تفسیریں لکھی، ایک انگریزی میں لکھی اور ایک اردو میں لکھی۔ انگریزی میں بائبل سٹائل پر لکھی کہ جو بائبل کی لینگویج ہے اس کو یوز کر کے انسائکلوپیڈیا جیوش، انسائکلوپیڈیا آف اسلام، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن، سارے انسائکلوپیڈیا وہ پہلے پڑھنے کا وہ رسیہ تھا، پڑھ گیا سارا کچھ، جو انگریزوں کی کتاب میں پڑھ گیا، ان کی پڑھ گیا، ان کی پڑھ گیا، ان کے لیے 9 مسلموں کے لیے الگ لکھی، کہا میں نے چیک کیا کہ یہ ہمارے ترجمے ٹھیک نہیں ہیں، تو ایسا ترجمہ کر کے دو کہ اس کے اوپر پھر اس نے اردو میں الگ لکھی اور لکھا، اور کمال کا لکھا، اور مرنے سے پہلے کہا کہ مجھے اب انگریزی کا ایک حرف بھی نہیں آتا، مجھے انگریزی کا ایک حرف بھی نہیں آتا، اور انگریزی کا ایک فقرہ بھی نہیں میں لکھ سکتا سیدھی طرح سے، بھول گیا مجھے سب کچھ، میں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں ڈال دیا، ذکر اذکار میں لگا رہتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ جا مولانا شریف علی تھانوی کے ہاتھ پر بیعت کی، مجھے اپنا مرید کر لیں، انہوں نے کہا حسین احمد مدنی کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، تیرا وزن اٹھانا ذرا مشکل کام کر، میں تجھے سیدھا لوں گا، ہر بات میں تجھے مجھے ہی ماننا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مرشد تھانوی لکھتے ہیں تفسیر کے اندر، مرشد تھانوی ہیں، لوگوں کو حضرت تھانوی کے 2 جماعتیں پڑھے نہیں ہوتے، مولانا شریف علی تھانوی پر باتیں کرتے ہیں، حرف آتا کوئی نہیں، 4 پگڑی باندھی آ جی مولانا شریف تھانوی، ان کو کیا پتا اس تھانوی نے کتنے پڑھے لکھوں کو اپنی راہوں پہ لگا، کتنے مفسر پیدا کر دیے۔ شبیر احمد عثمانی مفسر ہے، کس کا شاگرد؟ حضرت تھانوی کا شاگرد ہے۔ عبد الماجد کس کا دل؟ حضرت تھانوی کا۔ سید سلمان ندوی کس کا شاگرد؟ حضرت تھانوی کا۔ مولانا عبد الباری فرنگی محلی کس کے شاگرد؟ حضرت تھانوی رحمۃ۔ تھانوی کے تو شاگردوں کے تو مقابلے میں جوتوں کے پاؤں کی جوتی نہیں ہے، اور باتیں کرتے اس کے اوپر ہیں۔ اس کی تو کتاب پڑھنی ہے، خود تھانوی کی تفسیر پڑھ جائے نا، پڑھی جائے صحیح تلفظ کے ساتھ اردو میں، جو چاہے گا انعام دے دیں گے ہم، جو چاہے گا انعام دے دیں گے۔ جب میں نے ختم کر لی نا تفہیم، پھر آگے میں تدبر پہ، مولوی صاحب مجھے ذرا اکساتے رہتے تھے، نا تدبر نہیں، پھر تو پڑھی تدبر، چلو تدبر پڑھ لی۔ پھر مولانا عبد الماجد کہتے عبد الماجد کو پڑھنا چاہیے، وہ بھی پڑھ لی۔ پھر ایک دن کہتے کاشف اور گلا نہیں گلا، بس تھانوی نے جیڑا لکھ دیتا کمال ہو ہی گیا، ادھر شروع ہو گئے۔ میں نے اس پہ تھانوی کی تفسیر پر سب سے پہلے میں نے حضرت صاحب سے کہا اس پہ دعا لکھ دی، انہوں نے اس وقت لکھی کہ اللہم محمد طویل الکتاب والحکمہ، اللہ کاشف کو قرآن سمجھا دے، اس کو حکمت بتا دے، وَيَرْضَى، اور اس سے راضی ہو جائے جیسے تو راضی ہونا چاہتا ہے، اور علماً یقیناً، اس کو علم اور یقین میں، وَزِدْنَا مِنْهُ، اور اتنا دینا کہ بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا چلا، ورنہ مجھ ظالم کو 2 لفظ نہ آئے، یہ تو کمال ہے۔ استاد نے دعا لکھ لی، تو وہ بڑے بڑے لوگوں کو حکمت میں شاہ قدم اٹھایا، مفسر ہو گیا، اللہ کی جانب ایک دن بس آنسو نکل آئے، یاد آئی اللہ کی، مولانا ابوالکلام آزاد بھی دہریے ہو گئے، باپ آیا بڑا منانے کے لیے، کہتے فجر کے وقت اٹھا ضرور، پڑھی نا، دل تو 20-25 سال تک پڑھتا رہا، نہیں کہا ماننا ہی نہیں آپ اللہ کے لیے، لو پھر جب بنتے نا قدم، ایک قدم ہی اٹھتا ہے، پھر وہ بھی مفسر قرآن ہی بنتا، ترجمان اتر، کہتے اردو میں قرآن اترتا تو اس طرح ہی اترتا جیسے اس نے لکھا ہے، اس طرح کا اترتا جیسے اس نے لکھا ہے، جو ترجمہ اس نے کر دیا۔ وہ کوئی کمال ہے، سورہ فاتحہ پہ لکھنے آیا پہ، اتنی موٹی سورہ فاتحہ لکھی۔ میاں شاہ دین کا اصلی فہم اتھیسٹوں سے، وہی لوگ جو اتھیسٹ ہو جاتے ہیں،
مولانا مودودی مرتد ہوئے، مولانا عبد الماجد دریابادی مرتد ہوئے، مولانا ابوالکلام آزاد مرتد ہوئے، اور بڑے مرتدوں نے اسلام قبول کر کے پھر اسلام کی وہ دفاع کیا، وہ ڈیفنس کیا، کافروں کے چکے چھڑا دیے، کشتوں کے پشتے لگ گئے مودودی کی۔ اگر مودودی کہیں مجاہد ہوتا تو واللہ رستم و سہراب ہوتا، کسی میدان میں ٹھہرتا نہ، کشتوں کے پشتے لگا دیتا کافروں کے۔ قلم سے اس نے وہ لگائے کافروں کی ایسی کی تیسی۔ عبد الماجد دریابادی نے مستشرقین کیا پوری دنیا کی قوموں کے ساتھ جھگڑا ڈال لیا۔ اس نے کہا کس ہر علاقے کی قوم کا رد کیا، ہر علاقے کی، یہ مشرق یہ سمجھتا ہے، مشرق یہ کہتا ہے، مشرق کو اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ ابوالکلام آزاد اٹھا، اس نے کہا اسلامی نظام خلافت کے احیاء کے لیے داستان اسی نے سنائی، سب سے پہلے مودودی اسی سے متاثر ہوئے، کون سنا سکتا ہے؟ جب قدم اٹھ جائیں، ایک قدم اٹھتا ہے تو پھر وہ بندہ ابھی کہتا ہے بسم اللہ کا قدم بندے نے اٹھانا ہے، ون ناس تک وہ خود پہنچا دیتا ہے، اس کو پتا ہے کیسے بندے تک پہنچا۔ میاں شاہ اللہ نے کہا تو آ دین سیکھنے کے لیے، کبھی تیرا شرع صدر نہ کر دوں تو کہنا، وضوح حق نہ ہو جائے تو کہنا، تو کیا کرتا ہے؟ تو ہی نہیں آتا، ہم نے تو دروازے کھول رکھے، ہم تو روز کہتے ہیں 5 وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم تو روز کہتے ہیں، ہم نے تو تہجد کی اذان بھی رکھ دی ہے، وہ بھی اذان فجر پہلی وہ بھی دینی چاہیے، کوئی بندہ سلیم سے پہلے آ کے اذان دے وہ لے لے، ہم نے تو اس وقت تجھے بلاتے ہیں تہجد کے حی علی الفلاح، آ تیرے رب کا دامن رحمت کھلا ہوا ہے۔ کوئی اس وقت مسجد میں آئے گا، کوئی اس وقت اٹھ کے ہم سے دین مانگے گا، کوئی اس وقت اٹھ کے ہم سے رحمت اور مغفرت مانگے گا؟ کوئی چاہتا ہے وضوح حق شرع صد ہم کر دیں اس پہ اوپر، ہم برس جائیں اس پر، بھلے وہ خود کو ویرانہ کہے لیکن ہمارا برسنا دیکھو، ہم شاداب نہ کر دیں اس کو پھر کہنا۔ یہ ہے میاں شاہ، یہ ہے میاں شاہ۔ یہ شاہ بھی الگ ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ جس کو ہدایت کرتا ہے رب سامنے نہیں کر رہا، اس بیوقوف کو ترجمہ نہیں کرنا آیا، ناہل ترجمہ تو کرے گا، ترجمہ تو اس رب کا، تو پڑھ ہمارے پاس آ کر ہم تجھے بتائیں ترجمے کیا ہوتے ہیں۔ ترجمے اس طرح ہوتے ہیں کہ جب جی چاہا جس کا لفظی ترجمہ کر لیا، یہ تو قرآن تو ادبی چیز ہے۔ جب حضرت عبد الماجد دریابادی بالکل منکر خدا تھے تو اکبر الہ آبادی ان کے دوست تھے، اکبر الہ آبادی اس وقت 80 سال کے تھے، یہ لڑکا سا 20-22 سال کا، تو دوستی ہو گئی دونوں کی۔ اکبر الہ آبادی شعر بڑے زبردست کہتے تھے، وہ دیکھنے میں شعر ہے مذاق والے، اس کے وہ علامہ اقبال سے بھی بڑھ کر شعر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اقبال نے جو کچھ لیا وہ سنجیدہ انداز میں کہہ دیا، انہوں نے محبت کے انداز میں کہہ دیا۔ اکبر الہ آبادی سے ملاقات ہوئی تو اکبر الہ آبادی نے کہا عبد الماجد سے، ارے یار عبد الماجد بات تو سیدھی سی ہے، ایک بات تو ماننی پڑے گی، چلو قرآن مجید کے خیالات تمہیں نہیں پسند، لیکن جو عربی وہ لکھتا ہے نا وہ تو کلاسیکل عربی ہے نا، وہ زبان کے لحاظ سے اس کو پڑھ لیا کرو، کبھی کبھی اس کو زبان کے لحاظ سے پڑھ لیا کرو کہ یہ ایک عربی کا شاہپارہ ہے، ایک اس کی کلاسیکل عربی ادب ہے، پڑھنے میں ذرا یہ ہے کہ ردم بڑا بنتا ہے اس کا نا، پڑھ لینا تو ویسے ہی مزہ آتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یار یہ بات تم صحیح بالکل، یہ اکبر تم ٹھیک کہتے ہو، کل سے شروع کر دو، باقی جو ہے نا غلط آیتیں ان کے اوپر نشان لگا دیا گیا، کاٹا لکھ دیا، نہیں صحیح ہے تو جڑیاں صحیح آپ کو بھی چکاڑ لیں۔ کیسا چکر دیا اکبر الہ آبادی، یہ تفسیر بھی تیری ہی پیچھے جائے گی تجھے، تیری سال سواب کے لیے جب تک پڑھی جائے گی۔ کیسا چکر دیا نوجوان چکر میں آیا، اس سے چالو نے کہا ہاں یار بات تو صحیح، اس نے کہا نہیں پڑھو، تم مانتے نہیں میں منواؤں گا۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ کیفیت آتی ہے، باغی پر آتی ہے، جو جینیس ہوتا ہے ایک دفعہ باغی ہوتا ہی ہوتا ہے، بعد میں پھر اطاعت کا گلا ایسا پڑتا ہے کہ صحیح سلمان ندوی کا ساری زندگی تہجد ہی پڑھی، تو حضرت تھانوی نے ایک دن کہا تہجد پڑھا کرو، تو کہتے ہیں اب کبھی تہجد کے دار نہیں ہوتا، میں کہتا تھا نیند بڑی آدھی کی کریے، تو حضرت صاحب آپ نے میں تم تہجد پڑھا کرو، کہتے وہ سلمان ندوی جو جس کو نیند ہی بڑی فجر کے لیے میں مشکل آنکھ کھلتی تھی، اب اس کی نیند رفع ہو گئی،